بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، سیلاب کے حوالے سے یعنی اس کے جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کے حوالے سے تو الحمدللہ کوشش کی کہ مناسب اور مفصل اور مفید گفتگو کی جائے، اور الحمدللہ گفتگو کی بھی ہے. اللہ کرے کہ اس کا فائدہ عوام الناس کو بھرپور ہو اور وہ جو اعمال بتلائے گئے ہیں وہ اعمال ساتھی کریں بھی اور ان اعمال کا فائدہ بھی ساتھیوں کو پہنچے. ایک چیز جو کہ سابقہ تجربے سے حاصل ہوئی تو اس پر میں نے سوچا کہ اس پر بھی تھوڑی گفتگو کر لی جائے اور ساتھیوں کو ایڈوانس میں یعنی پیشگی طور پر ان کو بتلا دی جائے. وہ یہ کہ یہ سیلاب آیا ہے، آہستہ آہستہ یہ چلا بھی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ بیماریاں یہ چھوڑ کر جائے گا. جب یہ سیلاب جائے گا یعنی پانی اتر جائے گا، یا بعض جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر کچھ دن پانی کھڑا رہے گا، اوپر سے دھوپ پڑے گی اور پھر آہستہ آہستہ وہ خشک ہو جائے گا. اس کھڑے ہوئے پانی میں، کیونکہ یہ ظاہر پانی بہہ کر آیا ہے، اس میں کئی بندوں کی لاشیں بھی ہوں گی، اس میں سیوریج کا پانی بھی ہوگا. وہ نہ بھی ہو تو کم از کم یہ دریا یا نہر کا صاف پانی نہیں ہے، پاک پانی نہیں ہے، یہ جراثیموں سے بھرا ہوا پانی ہے. تو جب یہ کہیں رک جائے گا، جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو اس میں ایک یعنی بیکٹیریا تو آئے گا سو آئے گا. جب اس پر دھوپ پڑے گی اور یہ اس سے جو بخارات اٹھیں گے اس سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی جنم لینے کے امکانات ہیں. یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں ایک تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے حضرات کو بلکہ سبھی کو یہ معلوم ہوگا کہ آج سے 12 سال پہلے 2010 میں بھی اسی درجے کا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑا اور بدترین سیلاب آیا تھا 2010 میں، جو رمضان المبارک میں آیا تھا، اور غالباً وہ اگست ہی کا مہینہ تھا جہاں تک میری یادداشت ہے. تو اس کے بعد کچھ یعنی جو دیکھنے کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ آشوب چشم جو ایک آنکھوں کی بیماری ہے، اور جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس مریض کو جو دیکھے اس کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے پھر ڈاکٹر حضرات کالی اینک کا مشورہ دیتے ہیں کہ بھی کالی اینک لگا لیں تاکہ آپ کو کوئی دیکھے بھی نہ، اور آشوب چشم کا جو مریض ہے اس کو زیادہ دھوپ بھی نہ لگے. اور غالباً اس میں ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ منہ دھوتے وقت کہتے ہیں کہ صابن جو ہے نا وہ چہرے پر نہ لگائیں، یا کم از کم آنکھوں کے قریب جو ہے وہ صابن نہ لگے. اور بھی کچھ پرہیزیں ہوتی ہیں، مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن بہرحال کچھ یعنی پرہیزیں ہیں. اور اصل یہ بیماری آشوب چشم کہلاتی ہے. ویسے بھی ہو سکتی ہے، یہ جب آتی ہے تو یہ وبا کی صورت میں آتی ہے اور یہ اکٹھی آتی ہے، یعنی کسی علاقے میں آئی ہے تو وہاں کے ہر بندے کو یا ہر دوسرے بندے کو یہ بیماری لگتی ہے. یہ کسی ایک بندے کو نہیں لگتی، یہ پورے علاقے میں آتی ہے. تو یہ اس وقت میری یادداشت کے مطابق 2010 کے سیلاب کے دنوں میں، اور جب سیلاب ذرا تھم گیا اور پانی اترنا شروع ہو گیا تھا، اس ٹائم پہ یہ جو بیماری ہے اس نے جنم لیا تھا اور کچھ دن یہ رہی تھی، کیونکہ میری فیملی میں کچھ لوگوں کو ہوئی تھی یہ بیماری. تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک وظیفہ ابھی سے میں بتلا دیتا ہوں تاکہ اگر خدا نخواستہ اللہ کرے کہ بیماری نہ ہو. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بیماری ہوگی اور ہو کے رہے، یہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا، لیکن اگر یہ بیماری آئے سیلاب ختم ہونے کے بعد، یعنی یہ پانی کے جو گندے بخارات اٹھیں گے ان بخارات کی وجہ سے اگر یہ بیماری آتی ہے یا کسی علاقے میں پھیل جاتی ہے تو اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے اور اس بیماری سے نجات کیسے لینی ہے. اس کا آسان سا حل ہے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 41 بار پڑھ کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں پر، یعنی انگوٹھوں کے ناخن ہیں ان پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر یوں پھیر لینے ہیں. میں کر کے اس لیے دکھلا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں پر پھونک مارنی ہے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پر یوں ناخنوں کو پھیر لینا ہے. تو یہ آپ 7 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام آ جائے گا. اور اگر فرض کریں اگر خدا نخواستہ بیماری زیادہ شدت پکڑ جاتی ہے اور 7 دن میں آرام نہیں آتا تو اس کے بعد بھی کچھ دن یعنی کہ صبح و شام اس روٹین کو آپ رکھیں تو انشاءاللہ کچھ دن میں آرام آ جائے گا، اور آرام آنے پر اس عمل کو آپ چھوڑ سکتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیلاب کی وجہ سے اگر کوئی بیماری آنے کا امکان بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو روک دے، کیونکہ پہلے ہی ہم بہت زیادہ آزمائش میں آ چکے ہیں، ہمارے بہن بھائی جو بیچارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد مزید کوئی آزمائش آئے، کوئی بیماری کی شکل میں یا بھی کسی بھی شکل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله